السلام علیکم ناظرین، آج ہم برمنگھم کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، ڈائریکٹر منہاج القرآن برمنگھم علامہ محمد اشفاق عالم قادری صاحب۔ آج جو ہے سانحہ لاہور کے حوالے سے منہاج القرآن کے اندر جو ہے 17 جون 2014 کو ایک سانحہ لاہور کی سرزمین پر واقعہ ہوا، جہاں پر 14 جو ہیں وہ شہادتیں رونما ہوئی۔ اس حوالے سے جو ہے اسی یاد کے اندر ایک جو ہے اصال ثواب کی محفل بھی رکھی گئی تھی، دعائے خیر رکھی گئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے یہ مختلف جو ہے وہ عزم کا بھی جو ہے اظہار کیا گیا تھا۔ علامہ اشفاق عالم قادری صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو ہے تقریباً 4 سال جو ہے بیتنے کو ہے، تو کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کے ساتھ کیا جو ہے وہ تعاون کیا، اور کہاں تک جو ہے وہ کیس پہنچا؟ دیکھیں، جب سے یہ ثانیہ جو ہے وہ ہوا، ہم مستقل انصاف کے حصول کے لیے سرگردہ ہیں، اور ہماری وکلاء کی ٹیمیں عدالت کے اندر جو ہے مستقل پیشیوں پر پیشیاں بھگت رہی ہیں، اور ہم بالکل بھی 4 سال کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے۔ ہماری مستقل یہ کوشش رہی ہے کہ ہمیں جو جلد سے جلد جو انصاف ملے، لیکن پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس سے آپ واقف ہیں، اور اس میں جو ہے جو حکمراں طبقہ ہوتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس پر حالانکہ باقر نجفی رپورٹ بھی اس کے حوالے سے شائع ہو چکی ہے، اور اس میں انہوں نے بالکل جو ہے انگلی کیا پورا ہاتھ جو ہے وہ حکومت کے اوپر رکھا کہ یہ اس میں ملوث تھی، اور لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی ابھی تک جو ہے عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اور سپریم کورٹ بھی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر انہوں نے سو موٹو نوٹس لیے، لیکن یہ 14 افراد جو شہید ہوئے، کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں تھے؟ کیا یہ کسی کے بیٹے نہیں تھے؟ کسی کی جو ہے بیویاں نہیں تھیں؟ 2 خواتین وہاں پر شہید اچھا، ہوئی جو ہیں۔ آپ نے رپورٹ کا جو ہے نجف شراسی رپورٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو وہاں پر رانا ثناء اللہ اور چیف منسٹر کے حوالے سے جو ہے وہ نام آئے ہیں، تو ان لوگوں کو کیوں جو ہے وہ عدالت کے اندر انصاف کے کٹہرے میں کیوں نہیں لایا گیا؟ اب یہ تو آپ عدالتوں سے پوچھیں کہ جب رپورٹ کے اندر ان کے نام آ گئے ہیں تو کم از کم ان کو کال کیا جانا چاہیے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے جو ہے پوچھا جانا چاہیے، اور انویسٹیگیشن پراپر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں، جو یہی تو معاشرہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں جو اس لیے تباہ ہو گئیں کہ جب بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کمزور لوگ جرم کرتے ہیں تو ان کو پکڑ لیا جاتا تھا اور ان کو جو سزا دی جاتی تھی۔ تو ہم بھی اسی تباہی کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ اگر ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، اور بڑے لوگوں پر بھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا اور ان کو بھی سزا نہیں دی گئی، تو کہیں ہمارا بھی حال وہی نہ ہو جو پچھلی قوموں کا ہوا۔ تو میں عدالتی جو ذمہ دار ہیں، جو جسٹس ہیں، ہائی کورٹ کے ہوں یا سپریم کورٹ کے ہوں یا اسپیشل عدالتوں کے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ذمہ داری بلا خوف و خطر انجام دیں۔ جس طرح باقر نجفی رپورٹ آئی اور انہوں نے بڑے دلیرانہ انداز میں، وہ کمیشن کے سربراہ تھے اور انہوں نے اس میں پوری تحقیق کی، اور انہوں نے جو بھی یعنی کہ رپورٹ تھی وہ پیش کی الحمدللہ، اور انہوں نے کسی پریشر کو برداشت نہیں کیا، کسی ڈر اور خوف کا شکار نہیں ہوئے۔ تو اسی طریقے سے یہ کیس جن عدالتوں کے اندر ہے، ججز اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ایک دن سب نے مرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ حق اور انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے مریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہم سرخرو ہوں اور وہاں پر شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اچھا اشفاق عالم قادری صاحب، یہاں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاناما لیکس کی جو ہے وہ کیس کے بعد بڑی جو ہے پاکستان کے حوالے سے کہا گیا کہ وہاں پر قانون کی بالادستی کے حوالے سے ایک جو ہے ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ نواز شریف کو کٹہرہ عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اس کی پوری فیملی کو جو ہے نااہل قرار دیا گیا۔ تو یہاں آپ جو ہے جو چیف ہیں ثاقب نثار، ان کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ کیا ان کو بھی اپروچ کیا گیا ہے اس حوالے سے؟ عدالت عظمیٰ کا جو ہے وہ دستک دیا گیا ہے دروازہ، تو ان کا کیا اس میں رد عمل ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جزوی انصاف کو میں مکمل انصاف نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا۔ چند ایشوز کے اوپر اگر ایکشن لے لیا جائے، سو موٹو نوٹس لے لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاملاً جو ہے انصاف پوری سوسائٹی کو جو ہے مل گیا۔ یہ پک اینڈ چوز اور سلیکٹیو انصاف جو ہوتا ہے، یہ انصاف نہیں ہوتا۔ یہ ایک مستقل بنیادوں پر انصاف جو عدالتوں سے لوگوں کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں تک چیف جسٹس صاحب کا تعلق ہے، تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری 4 سالوں کے اندر سوئیوں موقعوں پر چیف جسٹس کو جو ہے پکار چکے ہیں،
اور ان کی توجہ اس طرف مبذول کروا چکے ہیں، ہمارے جو وکلاء ہیں وہ توجہ مبذول کروا چکے ہیں اور ان کے علم میں ہیں، جب وہ باقی ایشوز کے اوپر نوٹس لے سکتے ہیں تو اتنا بڑا جو ہے ثانیہ ہوا اس کے اوپر، تو ان کو سب سے پہلے جو ہے ایشو نوٹس لینا چاہیے تھا، اور چاہے جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، اگر وہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ جو اس قتل کے اندر ملوث ہیں ان کو سزا کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ ایک انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا اس میں کردار ادا کریں، اور اگر عدالتوں کے ذریعے سے کچھ ڈیلے ہو رہی ہے تو وہ اس کا نوٹس لیں اور اس کو جلد از جلد، کیونکہ 4 سال ہو گئے ہیں، ایک بڑی نوعیت کا اور ہائی پروفائل کیس ہے، تو اس کو فوری طور پر جو ہے اس کو حل کیا اچھا علامہ اشفاق صاحب، آپ کی جو تحریک کے جو سربراہ ہیں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، پوری دنیا کے اندر بین الاقوامی شخصیت ہیں، ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، ان کی آواز جو ہے وہ اوان بالا تک پہنچتی ہے، تو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر جو ہے آپ نے اس کیس کو کیوں نہیں لائے؟ 14 جو زندگیاں ضائع ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ معنی رکھتی ہے، تو اس طرح مؤثر جو ہے آپ کی تحریک کی جو ہے وہ تگو دو یا عمل جو ہے وہ نظر نہیں آتا، کیا وجوہات ہیں اس سے پیچھے؟ یعنی اگر کوئی بڑی شخصیت جو ہے ضائع ہو جاتی تو پھر اور عمل ہوتا، یہ 14 جانیں جو ہیں عام لوگوں کی ضائع ہوئی ہیں تو ان پر جو ہے مؤثر رد عمل نہیں اظہار کیا گیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو حال یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے وہ قتل ہوئے، بے نظیر قتل ہوئیں، ٹھیک ہے نا، آج کے دن تک جو ہے ان کے قاتلین کو نہیں پکڑا جا سکا ہے اور انصاف نہیں دیا جا سکا، حالانکہ عالمی عدالتیں بھی اس کے اندر انوالو ہوئیں اور ہائی لیول کے اوپر اس کی انویسٹیگیشنز بھی ہوئیں، سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود قاتلین کو جو ہے وہ نہیں پکڑا جا سکا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز بلند کی ہے، پاکستان میں بھی، بیرون دنیا کے اندر بھی وہ آواز بلند کرتے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انصاف کا جو تعلق ہے وہ لوکل عدالتی نظام کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں انصاف وہیں سے ملنا ہے، اور وہاں پر ہم گزشتہ 4 سالوں سے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے وکلاء کی ٹیم مستقل بنیادوں پر اس کیس کے پیچھے جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور جدوجہد کر رہی ہے، اور عدالتوں میں جو پیشیاں ہو رہی ہیں وہ جا رہے ہیں اور اپنی گواہیاں دے رہے ہیں، سب کچھ مکمل ہو چکا ہے، رپورٹس بھی مکمل ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیا پریشر ہے یا کیا ان کی، یعنی کہ اس میں ایسی حکمت عملی آپ کہہ لیں، کیا ایک ریسٹرکشنز ہیں یا ہیزیٹیشنز ہیں، کیوں نہیں انصاف پرووائڈ کیا جا رہا، کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے، آئی کانٹ سے اینی تھنگ۔ تو یہ تو جو عدالت انصاف ملنا ہے، دیکھیں ہم امن پر یقین رکھتے ہیں، ہم پاکستان کے ایک پرامن جو ہے شہری ہیں، ہمارے لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں، ہم چاہتے تو ہم ایجیٹیشن کا راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے، ہم توڑ پھوڑ بھی کر سکتے تھے، ہم اسلحہ بھی جو اٹھا سکتے تھے، لیکن ہمارے جو قائد ہیں انہوں نے ہمیشہ جو امن کا درس دیا ہے پوری دنیا کے اندر، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی انصاف ملے وہ عدالت کے ذریعے سے ہی ملے، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ، دیر ضرور ہو رہی ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ایک دن انصاف ملے گا، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں جس بھی لیول پر، چاہے وہ پلاننگ لیول پر یا جن کے ایما پر ہوا ہے، جن کے حکم پر ہوا ہے، جو بیہائنڈ دا سین چہرے ہیں یا آن اسکرین جو چہرے ہیں، جو جس لیول پر بھی، چاہے وہ سپاہی تھا، کوئی ایس ایچ او تھا، کوئی ایس پی تھا، جس لیول کا بھی تھا، اگر کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جس طرح سے بھی انوالو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اچھا، اختتامی کوشچن آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کون سا انصاف چاہتے ہیں؟ وہ جو 14 خون ضائع ہوئے ہیں اس کے بدلے آپ کیا انصاف چاہتے ہیں؟ کیا عدالتوں سے آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو قتل کا اور خون کا بدلہ جو ہے وہ خون ہے، ٹھیک ہے نا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا فی القصاص حیات یا اولی الالباب، کہ اے عقل مندوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم تو اس سے کم کا مطالبہ نہیں رکھتے۔ ہمارے الحمدللہ جو 14 شہداء کی فیملیز ہیں ان میں سے کافی لوگ غریب بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے خون کا سودا نہیں کیا، ہم بلڈ منی کے اوپر نہیں آتے، ہمارا مطالبہ جو ہے قصاص کا ہے، کہ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، آپ نے دیکھا بھٹو کا کیس ہوا تھا، اس کے اندر بڑی کمزور ایف آئی آر تھی، فوری نہیں لیکن 6 سال کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کو سزا ملی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ قصاص کا ہے، خون کا بدلہ خون ہے، اور اسی کے لیے ہماری جدوجہد ہے، اور ہم اپنے اسٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے ہماری یہ جدوجہد
جتنا بھی جو ہے طول پکڑ لے، لیکن ہم اپنی جدوجہد سے اپنے عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں، انہی عدالتوں کا ہم دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور انہی عدالتوں کے ذریعے سے ہم جو ہے انشاءاللہ انصاف لیں گے، اور ہمیں امید ہے، ایسے نہیں ہے کہ مسئلہ کہ دیر سبیر ہو رہی ہے، لیکن ہمیں امید ہے، ہم اتنے بھی جو ہے اپنی عدالتوں سے بدظن نہیں ہیں یا غیر مطمئن نہیں ہیں یا مایوس نہیں ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ انہی عدالتوں کے ذریعے سے لوگوں کو انصاف ملا بھی ہے، بے شک دیر سے ملا ہے، وہ ایک ہمارا عدالتی نظام ہے، سسٹم ہے جس میں یہ تاخیر ہوتی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو عدالتیں ہیں اس کے اندر اچھے ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ہمارے اور جو پاکستان لوگ کے جو ہے پہلے وزیر اعظم کی جو ہے وہ قتل عام ہوا لیاقت باغ کے اندر، راولپنڈی کے اندر، ان کا انصاف نہیں ہوا۔ بینظیر بھٹو شہید کا جو ہے قتل عام ہوا، اس کا انصاف نہیں ملا، یعنی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز دیکھیں، لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، تو یہ 14 جو ہے عام شہری جو ہیں ان کے لیے کیسے انصاف ملے دیکھیں گا ان کے اندر؟ اس میں اور بہت ساری جو ہے عوامل ہیں، ریزنز ہیں، ان کو انصاف کیوں نہیں ملا، ان کو فالو اپ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ دیکھیں بے نظیر بھٹو کا جو ہے قتل ہوا، شہید ہوئیں، تو ان کی اپنی پارٹی نے اس کو فالو اپ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا جمہوریت سب سے بہترین انتقام ہے، وہ اسی پر خوش ہو گئے۔ تو ہم تو جو ہے پورا فالو اپ کر رہے ہیں، اور ہم تو جو ہے قصاص کا سے پیچھے جو ہٹنے والے نہیں ہیں، خون کا بدلہ خون ہے، اور اسی پر یہ ہماری کم سے کم ڈیمانڈ ہے۔ تو باقیوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو فالو اپ ان کیسز کو فالو اپ کچھ نہیں کیا گیا، اور اس میں پولیٹیکل جو ہے ریزنز تھیں، اور اس میں انٹرنیشنل ایجنڈا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ کیسز جو ہے اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائے۔ لیکن یہ جو سانے ماڈل ٹاؤن ہوا، اس میں جو 14 لوگ شہید ہوئے، یہ بالکل ایک جدا نوعیت کا معاملہ ہے۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اس قسم کا ظلم و بربریت پر مبنی اور ریاستی دہشت گردی پر مبنی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ کبھی ہم سنا کرتے تھے انگریزوں کے دور میں جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر نے جو ہے عوام کے اوپر ڈائریکٹ فائر کھولنے کا حکم دیا تھا، اور آج تک لوگ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد غالباً یہ دوسرا واقعہ ہے جو اس نوعیت کا ہے۔ بہت شکریہ علامہ اشفاق عالم قادری صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹر منہاج القرآن برمنگھم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا آج کے حوالے سے یہی کہنا ہے کہ 17 جون جو ہے وہ پاکستان تاریخ کا جو ہے وہ سیاہ ترین باب ہے۔ ناظرین، حضرت مولا علی کا قول ہے کہ کفر کے ساتھ معاشرہ چل سکتا ہے، عدل و انصاف کے بغیر جو ہے معاشرہ نہیں چل سکتا۔ اگر ہم پاکستان کی آزادی چاہتے ہیں، وہاں پر اگر حکمرانی چاہتے ہیں اچھی، تو قانون کی بالادستی جو ہے اس کو قائم کرنا ہوگا، ورنہ یہ تعمیر و ترقی کا خواب جو ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ وقتہ ہے وہ منصف سے وکیلوں سے مراسم، مجرم کو عدالت سے سزا کیسے ملے گی؟ تو یہ سزا کا اور جزا کا جو قانون ہے یہ پاکستان میں لاگو ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز تعمیر و ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ پروان چڑھے گی، اور انشاءاللہ تمام معاملات جو ہیں وہ درست راہ کی طرف گامزن ہوں گے۔ مجھے اور علامہ اشفاق عالم قادری صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔